اس کا دماغ اور دل آپس میں باتیں نہ کر رہے ہوں. تو اللہ نے بہت نشانیاں بتائی ہیں اور ہر انسان کے لیے نشانی بتائی ہے. ایک نشانی ویری سمپل، ہب سے ایک دانہ جو زمین میں بویا جاتا ہے، سمجھے وہ سیڈ تھا گندم کا، وہ آپ کی روٹی کا حصہ بننے تک کتنے سٹیجز سے گزرا ہوگا. پودا بھی بن گیا پورا فل گرون، اس کے بعد پھر اس کو وہاں سے اتارا گیا، اس کے بعد اس کو کرش کیا گیا، پھر مارکیٹ میں آیا، پھر بکا، پھر آپ کے گھر والوں نے جا کے خریدا، پھر آپ نے گوندا یا آپ کی ماسی نے گوندا، اس نے روٹی پکا کے آپ کو کھلائی، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے توڑا اور آپ کے پیٹ میں نوالا گیا. اتنے سٹیجز کے بعد یہ ہب یہاں تک پہنچا ہے. ایک انسان کا ہب اللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے اس کی ماں کے ووم میں ڈیویلپ ہوتا ہے ان دا فارم آف زائگوٹ. اور وہ ایک زائگوٹ کتنے سٹیجز سے ہوتا ہوا ڈیلیور ہو جاتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، فل گرون آدمی بن جاتا ہے، اس کے بعد بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، فائنلی مر جائے گا، اپنی قبر میں سوئے گا جب تک اللہ سلانا چاہے گا، اور روز محشر میں اللہ دوبارہ اٹھائے گا. تو یہ ماں کا ووم، ماں کے ووم میں ایک زائگوٹ اس ایک ہب کی طرح ہے جیسے کہ ایک گندم کا بیج کسان نے بویا، اور جب تک وہ آپ کے منہ میں نہیں آیا بالکل سیم سملیرٹی یہ ہے کہ ایک انسان کا زائگوٹ اس وقت تک مختلف سٹیجز سے گزرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کے سامنے آ کر کھڑا نہ ہو جائے. تو اللہ نے اس کتاب کے اندر بہت سی آیات رکھی ہیں. صرف یاد رکھیں اسلام کا کانسیپٹ انسان ذہنوں کو ری شیپ کرنا چاہتا ہے، تھنکنگ کو ری شیپ کرنا چاہتا ہے. ہم سب سوچتے ہیں، ہم سب کو چیزیں سمجھ آتی ہیں، ہم سب چیزوں کو ڈائسیکٹ کر سکتے ہیں، ہم سب رنگوں کو دیکھ کر رنگوں کے ناموں کو بتا سکتے ہیں، ہم سب چیزوں کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اللہ چاہتا ہے تھنکنگ پیٹرن بدل دو، بس اس کو اسلام کے مطابق کر دو. جس نے قرآن پڑھ کے، مثال کے طور پر ان 18 دنوں کے اندر آپ میں سے کسی کو شاید 18 دن کے بعد کچھ بھی یاد نہ رہے کہ ہم نے یہاں کیا بات کی تھی، اللہ نہ کرے ایسا ہو، مگر فرض کریں کسی کو یہ کچھ بھی یاد نہ رہے کہ کیا نوٹس میں نے بنائے تھے، لیکن ان 18 دن میں اس کا تھنکنگ پیٹرن اسلام کے ڈائریکشن میں آنا شروع ہو جاتا ہے. سمجھیں الحمدللہ اللہ نے آپ کی محنت قبول کر لی. اگر آپ کا سوچ کا دائرہ اسلام کے مطابق ڈیویلپ ہونا شروع ہو جائے، دس از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، اور یہی اللہ تعالیٰ کروانا چاہتے ہیں. امام راضی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں 2 طرح کی آیات رکھی ہیں. ایک ہے آیات الکون، کاف سے، کاف واو نون، آیات الکون. آیات الکون کن فیکون سے سمجھیں. کن میں کیا ہے، ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. آیات الکون ہے، یہ وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کا ذکر کیا ہے. امام راضی کہتے ہیں قرآن کی وہ تمام آیات جس میں اللہ کی مخلوقات کا ذکر ہے، یعنی اللہ کی تمام مخلوقات اللہ کے کلمہ کن سے بنے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. اب وہ سائنٹیفک فلسفی بعد میں ہے کہ پہلے سنگل سیلولر آرگینزمز تھے، پھر ان میں کمپلیکیشنز آیا، پھر وہ ملٹی سیلولر بنے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بڑھتے 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 انسان بن گیا. وہ ایک الگ فلسفی ہے. لیکن آپ کا اور میرا اسپرچل ایسپیکٹ کنوکشن والا کیا ہے، اللہ نے کہا کلمہ کن اور مخلوقات بن گئیں. تو جن آیات میں اللہ کی مخلوقات کا ذکر ہے ان کو امام راضی کہتے ہیں آیات الکون، جس میں انسان بھی آ جاتے ہیں. دوسری کیٹیگری جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں رکھی ہیں وہ ہیں آیات الاحکامات، جن کے اندر اللہ نے احکامات دیے ہیں، کمانڈمنٹس دیے ہیں، حکم دیے ہیں. ان کو آیات الکلام بھی کہا جاتا ہے. امام راضی نے ان کو دونوں نام دیے ہیں، لیکن آیات الاحکامات زیادہ سٹرونگ لگتا ہے کہ اللہ نے احکامات کی شکل میں لوگوں کو گائیڈنس دی ہے تاکہ لوگ اب ان دونوں کو کنیکٹ کر کے اپنے فائدے کے لیے سیکھیں. جو آیات الکون ہیں ان کو سمجھنے والا احکامات کو سمجھنے لگ جاتا ہے، اور احکامات کو سمجھنے والے کے لیے یہ کون کو، مخلوقات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ دونوں انسانوں کی عقل کے دائرے کو بڑھانے کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے آیت نمبر 33 میں انسانوں کے دوبارہ اٹھنے کو اور زمین سے ہب کے پودا بننے کے پروسیس کو یہاں پر نشانی بنایا ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 34 وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ.
اور ہم نے بنائے اس میں باغات. اب یہ وَجَعَلْنَا فِيهَا میں ہا کہاں جا رہا ہے؟ کون بتائے گا؟ کس کی بات ہے یہ؟ ہا دنیا یا جنت؟ دنیا کی بات ہو رہی ہے. آیات الکون ہے نا یہ والا حصہ، آپ کو آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 44 تک آیات الکون ملتا ہے. جو اس کا سپرفیشل مفہوم ہے، سطحی مفہوم ہے، وہ دنیا کا ہے، بٹ بیک گراؤنڈ میں آپ کو اسپرچل ٹروتھ میں آپ کو جنت کا کنیکشن ان کے ساتھ مل جاتا ہے. تو یہاں پر آ رہا ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا، اور دنیا میں ہم نے جناتن ایسے باغ بنائے، من نخیل جن میں کھجور کے درخت ہیں، وَأَعْنَابٍ اور انگور کی بیلیں ہیں، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ اور ان کے درمیان میں سے ہم نے کئی کئی چشمے بہا دیے. اب اس آیت میں اشارہ ہے کہ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سجایا ہے. پھل بھی دیے اور اللہ نے پانی بھی دیا، اور پانی کو بھی خوبصورتی کے ساتھ دیا، عیون کے ساتھ دیا. اب آپ یہ جو یہاں 3 نعمتیں پڑھ رہی ہیں، نخیل، اعناب، وفجرنا فیہا من العیون، اس کا ذکر دنیا کے علاوہ اور کہاں آیات میں آتا ہے؟ جنت میں آتا ہے. So there is a beautiful comparison of دنیا with جنت. اس لیے کہ اگر آپ کو اور مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ کھجور کیا ہوتا ہے، اور کہا جائے کہ جنت میں آپ کو کھجور ملے گی، پہلے تو پڑھنا ہی نہیں آئے گا کہ کھجور کیا ہوتی ہے. جو چیز آپ کے لیے فیملیئر نہیں ہوتی، آپ کو اس کا نام، اس کا پروننسیشن بولا نہیں جاتا نا. جیسے اگر چائنیز نام ہوتا ہے، جاپنیز نام ہوتا ہے، تو آپ کو بولنے کی عادت نہیں ہوتی ہے نا، تو تلفظ کیسے ہوتا ہے؟ جو ہمارے نیوز کاسٹر جب کوئی چائنیز یا جاپنیز نام کسی ایمبیسڈر کا بول رہے ہوتے ہیں تو بیچارے کتنا سوچ سمجھ کے بول رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو اور مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ کھجور کیا ہوتی ہے، انگور کیا ہوتی ہے، چشمے کیا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہتے کہ جنت میں تم کو کھجور، انگور اور چشمے ملیں گے، تو انسان کہتا اچھا وہ کیا ہوں گے. انسان کا ریلیشن شپ نہیں ڈیولپ ہو پاتا. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ آیت یا اس طرح کی تمام قرآن کی آیات جس میں دنیا اور جنت کی نعمتوں کو ایک جیسا ڈیفائن کیا گیا ہے، وہ یہ بتاتی ہیں کہ دنیا جنت کا ایک ہلکا سا گلمس ہے، ہلکا سا، یا یوں کہہ سکتے ہیں پریویو ہے، بہت ہلکا سا، پیل سا. اس لیے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کو پھر جنتوں کی نعمتوں کا بتایا جائے گا تو آپ اس کو سمجھ سکیں گی، آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں گی، آپ کو چیزیں کلک کر جائیں گی کہ اچھا کس چیز کی بات ہے. انسان جس چیز کو اپنے لیے انجوائمنٹ دنیا میں سمجھتا ہے، اسی کی اٹریکشن اس کو جنت میں دی گئی ہے. جس چیز کی اٹریکشن دنیا میں انسان کے اندر رکھی گئی ہے، اللہ نے جنت میں اسی کو نعمت بنا کر اس کو پریزنٹ کیا ہے. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا جنت کا پریویو ہے یا ایک بہت ہلکا سا گلمپس ہے، تو یہ بات ہم ذہن میں ہمیشہ رکھتے ہیں الحمدللہ، اس لیے کہ ہمارے سامنے تعلیمات موجود ہیں کہ جنت اور دنیا کا کمپیرزن کوئی نہیں ہے. اٹس جسٹ ٹو گیو اس اے ریلیشن شپ کہ جنت میں اگر آم کھانے کو ملے گا تو آپ کے منہ میں آم کا فلیور تو آئے گا. آم ہوتا کیسے ہے؟ یہ نہ ہو کہ آپ کے منہ میں کریلے کا فلیور آ رہا ہے اور سمجھ رہی ہیں اچھا آم ایسا ہوگا، مجھے نہیں کھانا. ہاں، تو اللہ نے یہ پریویو دیا ہے تاکہ آپ کو اور مجھے ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنے میں آسانی ہو جائے. ورنہ یاد رکھیں دنیا کی ہر نعمت عارضی ہے اور آخرت کی ہر نعمت پرماننٹ ہے، دائمی ہے. اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے، اٹس اے ایکسٹرا آرڈنری بیوٹیفل پلیس. جنت میں بھی لیولز ہیں نا، بعض احادیث میں آتا ہے جنت کے 100 لیولز ہیں، بعض احادیث میں مفہوم یہاں تک آتا ہے جس سے محدثین نے یہ شرح نکالی کہ جنت کے کئی لیولز ہیں، 100 سے بھی زیادہ. شاید جتنے ایمان کے لیولز ہیں اتنے جنت کے لیولز ہیں، واللہ عالم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جنت کے لیے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطرت علی قلب بشر. اللہ نے جنت کیسی بنائی ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، جس کی آواز کسی کان نے نہیں سنی، اور جس کا شائبہ، جس کا ہلکا سا گلمپس بھی کسی ذہن سے ہو کر نہیں گزرا. بعض مفسرین کے نزدیک یہ حدیث جنت الفردوس کو منشن کرتی ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے اس آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں سورت یاسین کی آیت نمبر 34 جس میں اعناب کا، عیون کا اور نخیل کا ذکر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کمپیرزن تو یہاں آ گیا
تو جب آپ اور میں نخیل کے بارے میں جنت کے سوچیں گے تو بہرحال ہمارے ذہن میں جو درخت آئے گا وہ کیسا آئے گا؟ جو کھجور کا درخت ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. اس کے اوپر بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ جنت ایسی جگہ ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی, جس کی آواز کسی کان نے نہیں سنی, اور جس کی امیجنیشن کسی انسان کے ذہن کی ڈائمینشن سے ٹکرا کے بھی نہیں گئی. اٹس اباؤٹ جنت الفردوس. It's not about the lower levels of Jannah. واللہ عالم, اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس میں کیا سچائی ہے. آپ کی اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو بعض دفعہ میرا خیال ہے شاید I don't know حدیث کا حصہ ہے یا کیا ہے, لیکن ہم ہمیشہ بچپن سے سنتے ہیں نا کہ جنت میں تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی اگر کہیں کونے میں مل جائے گا تو وہ واقعی غنیمت ہوگی. تو اگر ہمیں ایسے ہی دنیا کے بہتر فارمیٹ پر ایک اچھے ڈیزائن پر چشمے اور کھجور کے درخت اور انگور والی جنت مل بھی جائے گی تو ہم کہیں گے اللہ یہ بہت ہے, کافی ہے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جب بھی مانگو اللہ سے تو فردوس اعلیٰ مانگو. تو ہمارا وہ کہتے ہیں نا کیا پدی کا شوربہ, یہ منہ اور مسور کی دال, مگر پھر بھی ہم مانگتے تو ہیں. تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے. اللہ تعالیٰ نے انسینٹیو دیے ہیں اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ دنیا کو چھوڑ کر تم جنت نہیں کما سکتے. دنیا کی کشتی میں تمہیں رہنا ہے, اور اس کشتی کے اندر جیسے امام راضی کی کتاب میں, امام راضی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ کشتی اور سمندر دنیا ہے اور کشتی آپ کا دل ہے. جب تک کشتی پانی میں تیر سکتی ہے, فلوٹ کر سکتی ہے سرفیس کے اوپر, جب تک پانی اس کے اندر نہ آ جائے. ایک بھی ہول ہوگا اور پانی اس بوٹ کے اندر آنا شروع کر دے گا, شپ کے اندر, تو کیا ہوگا؟ ٹائٹینک ڈوبا تھا نا, ایسے تو ڈوبا تھا, آئس برگ سے ٹکرایا تھا, ہول ہو گیا تھا, پانی اندر آ گیا تھا اور وہ ڈوب گیا تھا. سو امام راضی کہتے ہیں سمندر کی مثال دنیا کی اور کشتی کی مثال انسان کے دل کے. انسان دنیا میں ایزی فلوٹ کرتا ہے اللہ کی فرما برداری کے ساتھ جب تک دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر نہیں آتی. You have to stay in the world, but world should not come in the heart. The world should be in your hand, not in your heart. دنیا کی نعمتیں ہوں, دنیا آپ استعمال کریں, لیکن دنیا کی محبت آپ کے دل کا فوکس نہ بن جائے. یہ ہے ٹارگٹ آپ کا اور میرا. اور جو انسان اپنے دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں آنے دیتا وہ عابد سے عبد بننے لگ جاتا ہے. اینڈ اٹس اے لائف ٹائم پروسیس. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں بس میں نے دنیا کی محبت کھینچ کے نکال دی اینڈ اٹ ول نیور کم بیک. اٹس اے کانسٹنٹ پروسیس. آپ کو کانسٹنٹلی محنت کرنی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہاں بتا دیا کہ اسی عارضی دنیا کے اندر رہتے ہوئے دائمی قیام کی جگہ کے لیے محنت کرو. گھروں کو چھوڑ کر نہیں بھاگنا, ذمہ داریوں کو چھوڑ کر نہیں بھاگنا, رشتہ داروں کو چھوڑ کر نہیں بھاگنا. اپنے انہی گھروں کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے مزاج برداشت کرتے ہوئے, لوگوں کے طنز برداشت کرتے ہوئے, لوگوں کی نظریں برداشت کرتے ہوئے, لوگوں کی زیادتیوں پر درگزر کرتے ہوئے آپ کو اور مجھے انشاءاللہ اس دائمی جنت, دائمی قیام کی حسین جگہ پر پہنچنا ہے. یہی چیز یہاں پر بتا دی گئی کہ اللہ نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے, اس دنیا کا میکسیمم فائدہ اٹھا لو. دنیا کے اندر یہ جو ذکر اللہ تعالیٰ نے آیات الکون کے ذریعے کیا ہے یہ موٹیویشن دی ہے جنت کی. دنیا میں موٹیویشن ہوگا تو آپ کو کسی کو معاف کرنا آئے گا. دنیا میں جنت کا موٹیویشن ہوگا تو آپ یہ سمجھیں گے کہ اللہ نے مجھے یہاں سزا کے طور پر نہیں بھیجا. جب زندگی میں حالات ٹف ہوں گے, آزمائش آئے گی, آزمائشیں بڑی شکل میں آتی ہیں. اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے. ہم اللہ سے آزمائش نہیں مانگتے, لیکن یاد رکھیں اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے. اور اللہ نے تاکید کے ساتھ سورہ بقرہ میں کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ آزمائے گا ضرور, اور اللہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے کو ضرور آزماتا ہے. اور سب سے پہلی چیز جو آئی ہے اس آیت میں جس سے آزمایا جاتا ہے مومن, من الخوف, خوف سے سب سے پہلے آزمایا جاتا ہے. مجھے لوگ کیا کہیں گے, لوگ میری طرف کیسے دیکھیں گے, لوگ میرے اس عمل پر کیسے رسپونڈ کریں گے, میرے ہسبینڈ اور میرے بچے جو ہیں وہ میرے نیکی میں آگے بڑھنے کے اوپر جو ہیں وہ اب مجھ سے ویسی محبت نہیں کریں گے,
میرے خاندان والے جو ہیں مجھے بلانا چھوڑ دیں گے. من الخوف, سب سے پہلے یہ خوف ہٹ کرتا ہے. میں حجاب پہن کر کیسی لگوں گی, کتنی فنی لگوں گی, میں نقاب لگا کر کیسی لگوں گی, سب میرا مذاق اڑائیں گے. ایک لوگوں نے نیا سلوگن نکال لیا, نقاب لگاتے ہو یو ڈونٹ ہیو اینی آئیڈینٹی. کس نے کہا؟ کون سی دنیا میں آپ اور میں رہتے ہیں جہاں ریٹینا سکین سے آئیڈینٹی ہوتی ہے, جہاں پر جو ہے وہ فنگر پرنٹس, دنیا واپس جا رہی ہے فنگر پرنٹس کے اوپر. آپ کی اور میرے, اب تو ریٹینا سکین بھی آ گیا, فنگر پرنٹس بھی آ گئے. سو یہ کیا بات کہنے کے چہرے سے میری آئیڈینٹی ہوتی ہے؟ کتنے چہرے, کتنے لوگوں کو حضرت عائشہ کا چہرہ معلوم ہے؟ کوئی بھی تو ان کا چہرہ نہیں جانتا. کتنے لوگوں کو حضرت مریم کا چہرہ معلوم ہے؟ کوئی بھی تو ان کا چہرہ نہیں جانتا. مگر کیا لوگ ان کو نہیں جانتے؟ دنیا جانتی ہے ان کو. دنیا میں نون ہے. آپ کا چہرہ آپ کی آئیڈینٹی نہیں ہوتا. آپ کے اعمال اور آپ کا کردار اور آپ کی شخصیت آپ کی آئیڈینٹی ہوتا ہے. اگر آپ کے نام اور آپ کے کام میں اللہ نے نیکی کا اینگل رکھ دیا ہو تو آپ کی نیکیاں اور آپ کا نام آپ کو زندہ رکھتا ہے. کتنے ہسٹری کے لوگ ہیں جن کے ناموں کو کوئی بھی نہیں جانتا. آپ کو اپنی دادی کی دادی کا نام آتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں ایسے خاندان کے, کتنے لوگ ہیں. بعض بچے ایسے تو ان کو اپنے دادا دادی کا نام بھی نہیں آتا, وہ بس یہ بتاتے ہیں دادا ہیں اور دادی. نام کیا ہوگا مجھے نہیں پتا, اس لیے کہ بچپن سے دادا کہا اور دادی کہا تو نام تو نہیں معلوم ہے. آئی ڈی کارڈ تو بچے لے کے نہیں پھرتے ہیں. سو یہ بھول جائیں کہ میری آئیڈینٹی میرا چہرہ ہے. مت ڈریں, اللہ نے اسی دنیا سے اس جنت کو کمانے کی آپ کو اور مجھے موٹیویشن دی ہے. ہمت کریں اس رجل کی طرح جو تنہا تھا لیکن با ہمت تھا, اور اپنے ریسورسز کی طرف اس نے نہیں دیکھا, اس نے اپنی کوشش کی طرف دیکھا اور اس کے اوپر آگے بڑھتا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں چشمے, کھجور اور انگور کا فزیکل ٹروتھ بتا کر جنت کا اسپرچل ٹروتھ واضح کیا ہے تاکہ آپ کو اور مجھے اس ریوارڈ کو حاصل کرنے کی طرف اٹریکشن ہو. اور جنت کی بڑی اٹریکشن آتی ہے. جیسے سورہ واقعہ کی ایک آیت مجھے بہت پسند ہے. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 20 ہے, وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ. اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر پھل دیں گے, وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, اور پھر وہاں پر وہ جنتی خواہش کریں گے, ان کو برڈز کا گوشت کھلایا جائے گا. بعض بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے, ان کو چھوٹی سی بیچاری چڑیا نظر آتی, کہتے ہیں دل چاہ رہا ہے اس کو روسٹ کر کے کھا جاؤں. آپ کے بچے کہتے نہیں کہتے؟ بہت کیوٹ بچے ہیں آپ کے. وحور عین, اور جنت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت رکھی ہے حوروں کی, آگے ذکر آئے گا پھر وہاں بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ نے آئیڈیا دے دیا ہے کہ دیکھیں مزیدار ڈرنکس بھی ہوں گے, مزیدار پھل بھی ہوں گے, آرام بھی ہوگا, باربیکیو, وہاں پر فوڈ بھی ملے گا. ایسا نہیں ہوگا کچھ پھل ہی ملیں گے صرف. کچھ لوگوں کو پھل نہیں پسند ہوتے نا, کہتے ہیں کیا ہے پھل, وہاں پر بھی پھل. امی زبردستی یہاں بھی کھلاتی رہتی ہیں, فروٹ چاٹ کھا لو, فروٹ چاٹ کھا لو. بعض بچوں کو دودھ پسند نہیں ہوتا, اما کہتی ہیں بیٹا جنت میں دودھ کی نہریں ہیں, وہ کہتا پھر دودھ. تو ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے سامان رکھا ہے, جس کو جو پسند ہے اللہ اس کو وہاں پر دے گا. بس یہ کہ اللہ ہمیں اس دنیا کے پریویو سے جنت کی ریلیکسیشن کو سمیٹنے والا بنائے. اللہ ہمیں ایمان اور عمل پر ثابت قدم رکھے. تو دنیا کے پھلوں کا اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک اور گلمس دکھا رہے ہیں آیت نمبر 35 میں, لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ, تاکہ تم کھاؤ اس کے پھلوں میں سے. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ, تمہارے ہاتھوں نے تو اس کو گرو نہیں کیا. افلا یشکرون, شکر نہیں ادا کرتے اللہ کا. یہ جو یہاں پر آیا ہے لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ, یہ ہی کی جو ضمیر ہے اس کے بارے میں دو رائے ہیں among the scholars. ایک وہ کہتے ہیں من ثمرِهِ میں ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے, اللہ نے تم کو پھل دیے ہیں, یعنی یہ پھل اللہ کی طرف سے ہیں تاکہ تم ان کو کھاؤ. اچھا, یہ ضمیر جو ہے یہ آناب اور نخیل کی طرف نہیں جا سکتی, اس لیے کہ واحد آئی ہے یہاں پہ اور مذکر آئی ہے. اگر آناب اور نخیل کے لیے آتی بھی تو گرامر والے سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہا آتی یا ہما آتی, ان دو میں سے کچھ آتی. دوسرا آپ دیکھیں یہ ہا کی ضمیر زمین کی طرف جا سکتی ہے, زمین مؤنث ہوتی ہے, تو اگر یہ زمین کی طرف ہوتی تو یہاں ہوتا من ثمری ہا, من ثمری ہی ہے واحد مذکر, سنگولر میسکولن. تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ ضمیر جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو پھل دیے ہیں اس میں سے کھاؤ. اللہ چاہتا ہے اللہ کا بندہ پھل کھائے, لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ, پھل کھائے اور پھر اللہ کا شکر گزار بنے. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ,
یہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تھوڑی پھل بنائے ہیں. چاہے آپ یہ سوچیں کہ پھل تو کسان اگاتا ہے, فارمر ڈیولپ کرتا ہے, اس کے فارم ہاؤسز ہوتے ہیں, تو پھل تو وہ لگاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا وما عملت ہو ایدیہم, انہوں نے یہ اپنے ہاتھوں سے گرو نہیں کیے. دیکھیں کھیتی اگانے کا کام, بیج ڈالنے کا کام کسان کا ہوتا ہے. اس بیج کے اوپر فرٹیلائزر ڈالنا ہو یا پانی ڈالنا ہو کسان کا کام ہوتا ہے. اس کا خیال رکھنا ہو, اس کی کیئر کرنی ہو کسان کا کام ہوتا ہے. اس بیج کا پھٹ کر سیڈلنگ بن جانا یہ کسان کا کام ہوتا ہے. یہ کسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اللہ نے کیا کہا, بالکل جیسے کسان کا کام محنت کر کے بیج ڈالنا ہے, ایسے ہی آپ کا اور میرا کام محنت کر کے اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کا ایک نیکی کا قدم اٹھانا ہے. آپ ایک نیکی کا قدم اٹھائیں گی اخلاص کے ساتھ, ہر نیکی اپنے ساتھ نیکیوں کے خاندان لے کر آتی ہے. اولاد کے اندر نیکی کا بیج ڈال دیں, کیا پتا آپ کو اس کا اثر فوراً نظر نہ آئے. بالکل جیسے بیج ڈالنے کے بعد فوراً پودا باہر نہیں آتا. نیور انڈر اسٹیمیٹ اے گڈ ورڈ, کلمتن طیبتن. کبھی بھی اچھے کلمے کو, اچھی بات کو, اچھی اسٹیٹمنٹ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. یہ کبھی سوچ کے اولاد کو سمجھانا نہ چھوڑیں, یہ تو سنتے ہی نہیں ہیں, ان پر کون سا اثر ہوتا ہے, میں بات کرتی ہوں یہ فون میں لگے رہتے ہیں. نہیں, آپ کا کام ہے کہتے رہنا, بیج ڈالتے رہنا. خیال رکھیں, پانی ڈالیں, اللہ سے دعا کریں, اس کے بعد جو ہوگا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. انفیکٹ یہاں تک آپ دیکھ لیں, کسان محنت کرتا ہے, فصل لگاتا ہے, کیا پھل کے اندر مٹھاس لانا کسان کا کام ہے؟ پھل میں مٹھاس کسان نہیں لا سکتا. ایک ہی درخت کے پھل ہوتے ہیں, ایک ہی درخت پر آم لگے ہوئے ہوتے ہیں, بعض اتنے میٹھے ہوتے ہیں اور بعض بالکل بلینڈ ہوتے ہیں, فلیٹ فلیور. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی اس چیز کو واضح کیا گیا کہ جو پھل کی انجینئرنگ ہے اصل میں رب کنٹرول کرتا ہے. تو تمہارا بھی یہی کام ہے, معاشرے میں نیکیوں کی دعوت دیتے رہو, آگے معاشرے کی انجینئرنگ اور پروسیس کو اللہ پر چھوڑ دو. کوشش اور دعا کرنا انسان کا کام ہے, باقی اللہ کے معاملے کے سپرد آپ کو چیزوں کو کرنا پڑتا ہے. اسی لیے اللہ نے گارنٹی دلائی ہے کہ یہ چیز تم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں کی. جب پھل سامنے آئے تو تم مت سمجھو کہ یہ تم نے کیا ہے. افلا یشکرون, کیا تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ انسانوں کے دو ایکسٹریم ایٹیٹیوڈ اس بات کے اوپر رہے. ہمارے دین کی فلسفی میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے کوشش اور ایک ہے ریزلٹ. دو الگ الگ چیزیں. بعض لوگ ایک ایکسٹریم پر ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب ریزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو میرے کرنے سے کیا ہوگا. اسی لیے بعض لوگ آپ دیکھیں ٹھوکر کھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے ہی نہیں چاہا تو مجھے ہدایت کیسے ملتی. کتنا عام ہے یہ اسٹیٹمنٹ. آپ بعض لوگوں کو کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھا کرو, تو بچے کہتے ہیں اللہ چاہتے نہیں میں نماز پڑھوں, تو میں نماز پڑھتا ہی نہیں. دے آر فوکسنگ آن دا اینڈ ریزلٹ. جبکہ پہلی بات, آپ نے اور میں نے کیا اپنے اینڈ ریزلٹ کو دیکھا ہے؟ اس لوح محفوظ میں کیا لکھا ہے میرے انجام کے طور پر, کیا میں جانتی ہوں؟ نہیں جانتی ہوں. اب جب میں یہ کہتی ہوں کہ جب اللہ نے ہی مجھے ہدایت نہیں دی تو میں کیا کوشش کروں, اس کا مطلب ہے جو دین کی فلسفی میں دو ایلیمنٹ ہیں, کوشش پلس ریزلٹ. میں کوشش نگلیکٹ کر رہی ہوں, جو میں کرنے کی کوشش نہیں کر رہی, اور میرا فوکس اس ریزلٹ پر ہو گیا ہے جو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے. یا تو آپ نے دیکھا ہو کہ اللہ نے اینڈ آف دا ڈے آپ کے لیے یہ لکھا ہے کہ آپ کے لیے ہدایت نہیں ہے, تب تو انسان کے پاس جسٹیفیکیشن ہے, وہ یہ کہے کہ جب اللہ نے ہی ہدایت نہیں دی تو میں کیوں ہدایت لوں, ہم نے اپنی کتاب جو ہے اعمال کی نہیں دیکھی. تو انسان کا کام ہے کوشش کرنا. اگر یہ کہا کہ جب اللہ کے ہاتھ میں ہوگا اللہ دے دے گا, تو یہ بالکل ایسی مثال ہے کہ ایک انسان نہ پڑھائی کرے, جو چلے پڑھا ہوا ہے, ڈگری بھی ہے, نہ اپنی سی وی بنائے, نہ کہیں جا کر اپنی سی وی ڈیلیور کرے, اور گھر میں بیٹھ کر انتظار کرتا رہے اپنی ڈگریز کو سامنے رکھ کے کہ دیکھنا مجھے نوکری ملے گی, اللہ مجھے نوکری دلائے گا. دس از اے فیلسی. آپ کسی بھی کام کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کوشش نہیں ڈالیں گے, اور پھر اللہ اپنا امپیکٹ کرتا ہے. یاد ہے ہم نے بات کی تھی کہ کیسے کسی کا دل کھلتا ہے, بتانے والے کا خلوص اور سننے والے کا دھیان اللہ کے کلمہ کن کو ایکٹیو کر دیتا ہے. سیم از دا رول ود دا تھنگز ان یور لائف. آپ کی کوشش اور
اللہ کی اجازت، اللہ کا اذن آپ کے لیے اس کام کو مکمل کروا دیتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں میں کوشش نہیں کروں گا، اللہ خود ہی دے دے گا، دینا ہوگا. اب سب لوگ جو ہیں آج جتنے لوگ بھی افطاری بناتے ہیں سب بیٹھ جائیں دسترخوان بچھا کے، افطاری خود ہی میرے منہ میں آ جائے گی. یہ تو اللہ کا کام ہے رزق دینا. میں اتنی کمزور انسان، مجھ میں کیا طاقت ہے میں اپنے لیے خود پکوڑے تلوں؟ خود ہی بیسن نکلے گا کیبنٹ میں سے، خود ہی اس میں نمک مرچیں ملیں گی، خود ہی اس کا بیٹر بنے گا، خود ہی وہ کڑھائی میں جائے گا، خود ہی جو ہے وہ پکوڑے باہر آئیں گے اور پھر وہ پکوڑے جو ہیں وہ کچن سے ڈائننگ ٹیبل پہ پہنچ جائیں گے. میرا کام ہے بس میں تو اللہ پر اپنا توکل کروں اور انتظار کروں کہ میرا اللہ میرے حق میں کیا فیصلہ کرتا ہے. اٹس اے پیراڈاکس. فلسفی کمپلیٹ نہیں ہو رہی. اسی طرح سے بعض لوگ دوسرے ایکسٹریم پر جاتا ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے ریزلٹ پر فوکس نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں میں ہوں ہی اتنی اچھی جبھی تو سب مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، میں ہوں ہی اتنی خوش اخلاق، میں ہر وقت تو مسکراتی رہتی ہوں جبھی تو میں اتنی اچھی لگتی ہوں، میں نے محنت اتنی زیادہ کی تھی جبھی تو اتنے اچھے میرے نمبر آ گئے. بچے کہتے ہیں آبویسلی. ویسے شک ہوتا ہے جب ریزلٹ آ رہا ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا کہ اے اسٹار آ جائے گا. رات میں جاگ کے جو ہے وہ 2 دفعہ مصلی بچھائیں گے اور پھر 2 رکعت پڑھی، پھر آنکھ لگی، پھر گھبرا کے آنکھ کھلی، پھر جائے نماز بچھائی، پھر پڑھی. صبح تک یقین نہیں ہوتا کہ جب تک اسکول سے شیٹ لے کر آئیں گے اس میں اے اسٹار ہوگا. بٹ جب شیٹ آتی ہے تو ایسے پھنے خان بنتے ہیں، آبویسلی اماں میرا تو اے اسٹار آنا ہی تھا، 6 مہینے سے پڑھ رہی تھی میں تو. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس میں آپ نے پکچر سے اللہ کو نکال دیا. دونوں کا بیلنس رکھیے، اپنی طرف سے کوشش کیجئے، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجئے. وہ رجل یاد ہے نا، یس پہلی کوشش اس کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی کوشش کے بدلے میں اس کو جنت دے دی. تو یہ بیلنس ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم دین کی پوری تصویر کو اپنے سامنے لے کر آئیں گے. بدر میں کیا ہوا تھا؟ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے نصیب میں فتح لکھی ہوئی تھی، لیکن بدر کا موقع ایسا تھا کہ مسلمان سخت پریشان تھے، تعداد میں کم تھے، پہلا غزوہ تھا، سامنے دشمن کی فوج بہت بڑی تھی. اللہ نے تو مدد کرنی تھی، اللہ نے کہا ہے نا الف من الملائکہ، اللہ نے 1000 فرشتوں سے مدد کی، اس لیے کہ قریش کی قوم کتنی تھی؟ قریش کی قوم بھی تقریباً شاید 1000 ہی تھی. کتنی تھی؟ میرا خیال ہے شاید 1000 ہی تھی. قریش بھی 1000 تھے، تو اللہ نے کہا الف من الملائکہ، ہم نے 1000 فرشتوں سے مدد کی. یہ کیوں تھا؟ اگر اللہ نے فائنلی مسلمانوں کو جتانا ہی تھا تو مسلمان صحابہ کو اتنے مینٹل ٹراما سے کیوں گزارا؟ اللہ ان کی کوشش دیکھنا چاہتا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم ابھی تلوار اٹھاتے تھے کہ ہم قریش کے کسی کافر کے اوپر اس کو ضرب لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہماری تلوار اس کے جسم پر لگتی وہ کٹ جاتا تھا. دیز آر دا فیکٹس کہ ہماری تلوار اس کے جسم پہ لگنے سے، ٹچ کرنے سے پہلے کافر کٹ جاتا تھا. کون کاٹتا تھا؟ فرشتے کاٹتے تھے. اللہ کی مدد تھی، اور اللہ کی مدد آج بھی آتی ہے. آپ میں سے ہر انسان، میں وداؤٹ ایگزیجریشن یہ بات کہہ سکتی ہوں، آپ میں سے ہر انسان اللہ کی اس مدد کو، اب یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ کے سامنے جس سے آپ کو نفرت ہے وہ کٹ رہا ہے، اللہ نہ کرے، بٹ ان کمپیرزن ٹو اللہ کی مدد، ہم اپنے دن بھر میں اللہ کی کتنی مدد دیکھتے ہیں، کتنی مدد دیکھتے ہیں. میں نے تو اپنی زندگی میں امپاسبلس کو پاسبل ہوتے ہوئے اتنا دیکھا ہے، شاید مجھے لگتا ہے میں ہر دن میں کئی مرتبہ دیکھتی ہوں. جو چیز انسان اپنے اختیار میں سمجھ ہی نہیں سکتا، اور یہ حقیقت ہے. اپنی زندگی میں ایک اصول بنا لیں، کوشش کیجئے، جان لگا دیں کوشش کرنے میں. اس کے بعد کانسٹنٹلی اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ میں نہیں کر سکتی، آپ کروائیں گے. جو نیکی کرنے کا آپ ارادہ کر رہی ہیں، کہیں اللہ میں نہیں کر سکتی، مجھ میں طاقت نہیں ہے. آپ کسی کو معاف کرنے کا ارادہ کر رہی ہیں، آپ غصے کو کم کرنے کا ارادہ کر رہی ہیں، آپ اپنے ایمان اور نیکی میں آگے بڑھنے کا ارادہ کر رہی ہیں، آپ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایکسٹرا سافٹ سپوکن ہونے کا ارادہ کر رہی ہیں، آپ کہیں اللہ میں نہیں کر سکتی، میں کوشش کروں گی، اینڈ ریزلٹ آپ دکھائیں گے. میں اپنی ماں کے ساتھ اب بدتمیزی سے بات نہیں کرنا چاہتی، اللہ آپ کروائیں گے. مانگیں اللہ سے. آلویز کیپ دس کمبینیشن آف کوشش اور اینڈ ریزلٹ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. تو ایک معنی یہ ہے کہ لیاکلوا من ثمرہ میں ہی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے. دوسرا اس میں میننگ آتا ہے ثمرہ میں ہی کی ضمیر عیون کی طرف ہے، چشموں کی طرف، چشموں کے پانی کی طرف.
یعنی کہ چشموں کے پانی کی طرف اس کو ڈائریکٹ کیا جا رہا ہے کہ پانی اصل میں، اس لیے کہ پانی از اے مین انگریڈینٹ فار دا ارتھ ٹو پروڈیوس فروٹس. پانی نہیں ہوگا تو پھل نہیں نکلتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اس میں تشبیہ پانی کی طرف دی ہے. اور پانی کی طرف کیوں دی ہے؟ میں نے سورہ نحل کی اگزامپل آپ کو اس لیے دی تھی. وہاں پانی کو کس سے کمپیئر کیا گیا تھا؟ وحی سے. آپ کو کانسٹنٹلی قرآن میں یہ تھیم ملتی ہے کہ پانی کو وحی سے ریلیٹ کیا جاتا ہے. پانی کو، جیسے پانی زندگی کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی وہی انسان کی اسپرچل لائف کے لیے ضروری ہے. تو یہاں پر ایک اس میں اوپینین یہ ہے کہ سامری ہی میں ہی کی ضمیر عیون کے پانی کی طرف جا رہی ہے. انسان کا کام کیا ہے؟ بیج ڈالے، پانی ڈالے. بیج ڈالے کا مطلب ہے کوشش، پانی ڈالے کا مطلب کیا ہے؟ وہی کی روشنی میں کوشش. جو کوشش کریں وہی کی روشنی میں کریں، اور پھر اللہ سے دعا کر کر اپنے اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی خوبصورتی سے، مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کو اسپرچل ٹروتھ میں پانی سے کنیکٹ کر دیا ہے. قرآن آسمان سے آتا ہے. یاد ہے ہم نے سورہ یاسین میں اس کے لیے آسمان سے آنے کے لیے ایک لفظ پڑھا تھا شروع میں؟ تنزیل. شاباش. اسی طرح سے پانی بھی آسمان سے آتا ہے. قرآن مردہ دلوں کو زندگی دیتا ہے، پانی مردہ زمین کو زندگی دے دیتا ہے. کیا پانی پاک کرتا ہے؟